الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو میں کوئی خطیب نہیں ہوں، پاک صاحب نے کہا ہے تو قرآن پاک سے میں نے دیکھا ہے تو اللہ کے نبی کا میلاد ہے اور اللہ سب سے بہتر تعریف کرنے والا اپنے نبی کی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے لیے رحمت ہے۔ دنیا، دین اور دنیا میں رحمت ہے، جنات اور انسانوں کے لیے رحمت ہے، مومن اور کافر کے لیے رحمت ہے، حیوانات، نباتات اور جمادات کے لیے رحمت ہے۔ الغرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا۔ مومن کے لیے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہے، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رحمت ہے کہ آپ کی بدولت اس کے دنیاوی عذاب کو مؤخر کر دیا گیا اور اس سے زمین میں دھنسانے کا عذاب، شکلیں بگاڑ دینے کا عذاب اور جڑ سے اکھاڑ دینے کا عذاب اٹھا دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عالم ما سوائے اللہ کو کہتے ہیں، جس میں انبیاء و ملائکہ سب داخل ہیں۔ تو لا جرم یعنی لازمی طور پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سب پر رحمت و نعمت رب الارباب ہوئے، اور وہ سب حضور کی سرکار عالم ذات سے بہرہ مند و فیض یاب۔ اسی لیے اولیاء کاملین اور علماء عاملین فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک، ارض و سما میں، اولا اور آخرت میں، دین اور دنیا میں، روح اور جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، سب حضور کی بارگاہ جہاں پناہ سے بڑھتی اور بڑھتی ہے۔ یہ سب حضور کی بارگاہ جہاں پناہ سے بڑھتی اور بڑھتی ہے اور ہمیشہ بٹے گی۔ اور فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور مومنین پر بالخصوص کمال مہربان ہے، رؤوف رحیم ہے، ان کا مشقت میں پڑنا ان پر گراں ہے، ان کی بھلائیوں پر حریص ہیں۔ چنانچہ جیسے کہ قرآن عظیم میں فرمایا بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ آیت مبارکہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر بہت بڑی دلیل ہے۔ یہاں اس سے ثابت ہونے والی دو عظمتیں ملاحظہ فرمائیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سید مسلم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں تو واجب ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام سے افضل ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کی سعادتیں حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اور آپ کی اطاعت و پیروی کرے گا، اس سے دونوں جہاں میں آپ کی رحمت سے حصہ ملے گا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرے گا، اور جب آپ پر ایمان نہ لایا تو وہ دنیا میں آپ کی رحمت کے صدقے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن آخرت میں آپ کی رحمت سے کوئی حصہ نہ پائے گا۔
امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں لوگ کفر، جہالیت اور گمراہی میں مبتلا تھے، اہل کتاب بھی اپنے دین کے معاملے میں حیرت زدہ تھے، کیونکہ طویل عرصے سے ان میں کوئی نبی تشریف نہ لائے تھے اور ان کی کتابوں میں بھی اختلاف و رونما ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جب حق کے طلبگار کو کامیابی اور ثواب حاصل کرنے کی طرف کوئی راہ نظر نہ آ رہی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا اور ان کے سامنے درست راستہ بیان کیا اور ان کے لیے حلال و حرام کے احکام مقرر فرمائے۔ پھر اس رحمت سے حقیقی فائدہ اسی نے اٹھایا جو حق طلب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ دنیا میں آپ کے صدقے بہت ساری مصیبتوں سے بچ گیا۔ تم ہو جو جود و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہوا داتا عطا، تم پر کروڑوں درود و سلام۔ یہ جو بیان ہم نے سنا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی امتوں پہ جب وہ کوئی گناہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل فرما دیتا، جیسے فرعون پہ عذاب ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، نمرود پہ عذاب ہوا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی پہ پتھروں کی بارش کی، کسی پہ آگ کی بارش کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر جلد پکڑ نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی امت پہ ان کی شکلیں نہیں بگاڑتا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو گناہ جو رات کو کرتا تھا صبح اٹھتا تھا تو اس کی شکل بگڑ جاتی تھی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تو کسی کو خنزیر بنا دیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ خاص کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے نہ ہماری شکلیں بگاڑی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ، اور پہلی امتوں کا یہ توبہ ہوتی تھی کہ جیسے ان کی توبہ یہ تھی کہ ایک جان دوسری جان کو قتل کرے گی تو ان کی توبہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرے گا تو اس کی توبہ تب قبول کی جائے گی، اور اتنی مشکل توبہ ہو جاتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت پہ اتنا خاص کرم کیا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر پکے دل سے ندامت کے آنسو بہا دے، ایک آنسو بھی بہا دے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اتنا ہو جائے کہ آپ کی آنکھوں کی پلکوں کو خالی بھگا بھی دے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے پاک کر دیتا ہے کہ گناہوں سے کہ جیسے انسان ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ اور علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو جتنا بڑا گناہ گار ہوتا ہے اگر وہ سچے دل سے حضور کے صدقے اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، کہ جتنا بڑا گناہ گار ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ نیکوکار بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور کی سچی محبت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔